آئیے سوچئے، نماز اللہ کے لیے، دعا اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے یہ عبادت ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور قبروں پہ جا کر یہ اعمال کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے قبروں پہ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا فرشتہ آیا، موت کا وقت آیا، اللہ کے نبی اپنے چہرہ انور پر چادر کو ڈالتے ہیں، دم گھٹتا ہے، چادر ہٹا لیتے ہیں، اور اس موقع پر، اس لمحات میں موت کا وقت ہے، آخری لمحات ہیں آپ کے اور میرے نبی کے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر۔ یہ کون سے نبی لعنت کر رہے ہیں جس کی زبان جب ہلتی تھی رحمتی کی آواز آتی تھی؟ طائف کے اندر پتھر پڑے، زخمی ہو کے گر گئے، فرشتہ فوراً پہنچ گیا، اللہ کے نبی اجازت دو، پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے، یہ طائف کی بستی پر ان دونوں پہاڑوں کو ڈال کر پیس کے رکھ دے گا، اجازت تو دو۔ نبی کو پتھر مارے گے، نبی لہو لہان ہوئے، نبی زخمی ہوئے، جواب میں کہتے ہیں جبرائیل نہیں، ان پر پتھر، ان پہ پہاڑ گرانے کی بات نہ کرو، مجھے اللہ سے امید ہے یہ نہ صحیح ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور ایک دن لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے، جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، لیکن وفات کا وقت، آخری لمحات، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تیری لعنت برسے یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان یہود و نصارہ نے بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، بزرگوں کی قبروں پر مسجدیں قائم کی۔ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی اس طرح بار بار ڈرانا اور یہود و نصارہ پہ لعنت کرنا، اس وجہ سے آپ کی قبر کو گھر کے اندر بنایا گیا، حضرت عائشہ کے حجرے میں بنایا گیا۔ اگر آپ کی یہ تحذیر نہ ہوتی، یہ ڈرانا نہ ہوتا، یہود و نصارہ پر اس طرح کی لعنت نہ ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلے مقام پہ بنایا جاتا۔ اس ڈر کی بنا پر، اب لازمی بات ہے یہ ڈر نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی کی قبر کی عبادت کریں گے یا قبر کو پوجیں گے، یہ ڈر آنے والی امتوں سے تھا، گزرے ہوئے لوگوں سے نہیں تھا، بلکہ جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ اللہ کے نبی کی عبادت نہ کریں۔ اب آئیے یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پہ لعنت کر رہے اور ان کا جرم کیا بتا رہے کہ انہوں نے اللہ کے ولیوں کی قبروں پر، جہاں اولیاء فوت ہوتے، بزرگان دین فوت ہوتے، یہ ان پہ قبریں بنا لیتے، ان قبروں پر مسجدیں بنا لیتے۔ حالانکہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کا نام مسجد، غور کرنا اس بات پر، عیسائیوں کی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں تھا، اس کا نام تو کنیسہ، گرجا۔ لیکن اللہ کے نبی عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان قبروں پہ کام وہ کیے جاتے تھے جو مسجد میں ہوتے ہیں۔ سجدہ اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ رکوع اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ قیام اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، یہ تمام کام مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ اب جس جگہ پہ یہ کام کیے جائیں، عیسائیوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں پہ کیے، یا آج کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو مسلمان اپنے اولیاء کی قبروں پہ کریں، تو ان قبروں پر سجدہ جب ہوگا، طواف جب ہوگا، رکوع جب ہوگا، نظر اور نیاز ہوگا، تو وہ قبر کو مسجد بنانا ہے، کیونکہ یہ عبادت تو صرف اللہ کی ہے جو بیت اللہ میں مسجد میں ادا ہوتی ہے۔